آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کیے کریں اور دونوں اس سے کھائیں خوب عیش و ٹھاٹھ کے ساتھ جہاں چاہیں، اور اس درخت کے قریب نہ جائیں تو آپ دونوں ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا ہے، تکریم کی ہے۔ پہلے تعظیم، جب آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، سب نے سجدہ کیا تو اس سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، اور اب جنت میں رہائش کے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے آدم علیہ السلام کا اکرام ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اسے اخذ کیا ہے کہ اہل علم کی تعظیم بھی ہونی چاہیے اور اکرام بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کہا، جیسا کہ اس سے پہلے بات بتائی گئی، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور بات کی دو قسمیں ہیں، ایک منادات اور دوسرے مناجات۔ منادات یعنی بلند آواز سے پکار کر بات کریں، مناجات سرگوشی آہستہ بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرح کا کلام کرتا ہے۔ یہاں منادات ہے، یا حرف ندا ہے، ندا کہتے ہیں پکارنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پکار کے کہا، اے آدم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو بات کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض جن کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ کہتی کہ اللہ کی بات ایسی ہے جو سنی نہیں جاتی، پھر فائدہ کیا وہ بات کرنے کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ مسموع ہے، سنی جاتی ہے۔ یہاں پر ندا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے بلند آواز سے، اور ہم نے کہا، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ رہیے اور آپ کی بیوی رہیں جنت میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا نام لے کر بلند آواز سے، اور یہ اکرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے گھر ضروری ہے، انسان کے لیے گھر ضروری ہے، جس گھر میں وہ رہے۔ جبھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، تو انسان کے لیے رہائش ضروری ہے جہاں انسان رہے۔ اور سکن کہتے ہیں رہنے کو بھی، اور اصل معنی ہے سکن کا راحت، آرام۔ گھر اسی لیے ہے کہ اس میں جس کا گھر ہے اس کو سکون ملے، آرام ملے، گھر اسی لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کے لیے بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ جس گھر میں سکون نہ ہو، اس کا مطلب وہ گھر اپنے مقصد کو ادا نہیں کرتا، اس میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ اب ایک شخص دن بھر کام کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، اس کی تلاش میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اب جب تھکا ہوا اپنے گھر آتا ہے سکون کے لیے، ہمیں سکون ملے، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو گھر یہ سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں جگہ، سکون کی جگہ، سکون کی جگہ، گھر سکون کی جگہ ہے۔ اسی طرح سکون کا وقت بھی ہے، زمانہ بھی ہے سکون کا، وہ رات ہے، وہ رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا۔ یہاں گھر کے بارے میں فرمایا سکن، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور یہاں فرمایا زمانہ ہے، وقت ہے سکون کا، وہ رات ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ دن میں کام ہو اور رات میں آرام کیا جائے، سکون ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے۔ اسی طریقے سے سکون وہ بیوی بھی ہے، سکن بیوی بھی ہے، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہی وہ اللہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو تین سکن ہیں، گھر، رات اور بیوی اور اہلیہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ رہائش اختیار کیجئے اور آپ کی بیوی جنت میں، آپ بھی اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہائش اختیار کیجئے۔ اس میں آدم علیہ السلام کا اکرام ہے اور ابلیس کی اہانت و ذلت میں اضافہ ہے، اس لیے کہ ابلیس کو ابھی جنت سے نکال دیا گیا تھا لیکن دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، تو اس کے سامنے یہ کہا گیا آدم علیہ السلام کو آپ جنت میں رہیے، ابلیس کو جنت سے بھگا دیا گیا، دھتکار دیا گیا اور آپ جنت میں جائیے۔ تو آدم علیہ السلام کے اکرام میں اضافہ ہے، ابلیس کی اہانت میں اضافہ ہے۔ جس کو بھگایا گیا اس کے سامنے کہا جائے تو پھر یہ اس کی اہانت میں، ابلیس کی اہانت میں اضافہ ہے، ذلت میں اضافہ ہے۔ انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جائیں۔ بیوی کہاں سے آ گئی؟ آپ جائیے اور آپ کی بیوی جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں رہیں، جنت میں رہیں آپ اور آپ کی بیوی۔ زوج ہی لفظ یہ زیادہ صحیح ہے بیوی کے لیے، اور زوجہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح، زیادہ فصیح زوج ہے عربی میں، اور زوجہ گولتا کے ساتھ، تے کے ساتھ، یہ بھی صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا زوجہ کے معنی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زوج ہی استعمال کیا ہے، زوج بیوی اور آپ کی بیوی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بیوی کب آئیں، بیوی کب آئی ہیں، تو دو قول ہیں۔ ایک قول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر بیوی پیدا ہوئی۔ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت میں جائیے رہیے، تو آدم علیہ السلام کو تنہا جنت میں وحشت معلوم ہوئی، اچھا نہیں لگا۔ تو آدم علیہ السلام کو نیند آئی، اور پھر اس کے بعد جب کھلی ہے نیند تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے ان کے سر کے پاس۔ پوچھا
آدم علیہ السلام نے کہ آپ کون ہیں؟ کہا آپ کی بیوی ہوں. تو میں آپ کی بیوی ہوں. تو فرشتوں نے یہاں امتحان لینے کے لیے کہا بتائیں ان کا نام کیا ہے. نیا مسئلہ تھا، ابھی نہیں پیدا ہوئی ہے وہ. نام کیا ہے؟ فرمایا حوا. آدم علیہ السلام نے فوراً بتایا ان کا نام حوا ہے. پوچھا حوا کیوں نام ہے؟ کہا اس لیے کہ حی سے پیدا ہے، زندہ سے پیدا ہوئی ہے. آدم زندہ آدمی ہے، اللہ نے زندہ کیا ان کو، زندے سے پیدا ہے، ان کا نام حوا ہے. تو یہ کہا آدم علیہ السلام، یہ روایت ہے. اور یہاں پر یہ علماء کرام نے کہا ہے کہ حوا کے متعلق دو روایتیں ہیں اس کے معنی میں. ایک یہ کہ وہ زندے سے پیدا ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام جو زندہ تھے ان سے پیدا ہیں. اور دوسرے یہ کہ تمام زندوں کی ماں ہے، زندوں کی ماں ہے، اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے. تو یہ ہے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ جنت میں حوا علیہ السلام پیدا ہوئے. جنت میں پیدا ہوئے. جب اللہ نے آپ جنت میں جائیے اور پھر وہاں گئے تو ان کو ذرا سا تنہائی محسوس ہوئی، اچھا نہیں لگا، وحشت محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سکون کے لیے، وحشت کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے انہیں انہی سے بیوی پیدا کی، اور وہ ہیں حوا. دوسرا قول جو ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا علیہ السلام. ہوا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسجود ملائکہ بنا دیا اور ابلیس کو دھتکار دیا، تو اس وقت جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں اونگ آئی، اور اونگ میں آدم علیہ السلام کی سے جو ہے بائیں پسلی کے اوپری حصے سے حوا پیدا ہوئی. اور پھر پوچھا تو بتایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اس طرح بیوی آئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں ذکر کیا ہے، کئی آیتوں میں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. وہی ایک اللہ ہے جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ حوا عورت جو ہے وہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہے، پسلی کی بائیں طرف سے پیدا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو گویا یہ مرد کا حصہ ہے، عورت مرد کا حصہ ہے. جب مرد کا حصہ ہے تو مرد کو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور مرد کو سب سے زیادہ اس کا اکرام کرنا ہے. جیسے اس کا ہاتھ اور پاؤں، چہرہ مرد کا حصہ ہے، اس کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہے. جب جسم کا ایک حصہ ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کی حفاظت نہیں کرتا انسان. تو جب عورت اس کا حصہ ہے تو اس کو جس طرح اپنے جسم کے حصے کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اسے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہی سے بات معلوم ہوئی کہ نکاح یہ سنت ہے، پرانی سنت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور حوا کا نکاح کرایا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کرایا. اب یہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو الگ ہے، لیکن یہ شروع میں ضروری تھا. وہ یہ کہے کہ جب آدم علیہ السلام سے ہی خود حوا پیدا ہے تو ان کی بیٹی ہوئی، اور بیٹی سے شادی حرام ہے، تو شروع میں حرام نہیں تھی. شروع میں حوا سے پیدا ہوئی، آدم سے پیدا ہوئی حوا، تو اللہ تعالیٰ نے حوا کی آدم علیہ السلام سے شادی کرا دی. اور پھر آدم و حوا سے جو پیدا ہوئے بیٹے اور بیٹیاں، تو بھائیوں میں شادیاں ہوئی، بھائی بہنوں میں. اس لیے کہ نسل کو چلنے کے لیے ابتداء یہ ضروری تھا، اس کے بغیر نسل نہیں آ.
چل سکتی ہے اور پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں حرام اس کے بعد حرام کی. جیسے کہ ہم واقعہ جانتے ہیں کہ علیہ السلام کی جب جو اولاد ہوتی تو ایک بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی، اور دوسرے بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی، اور پھر دونوں کے لڑکے اور لڑکی سے ایک دوسرے کی شادی ہوتی تھی. یہ بھائی تھے لیکن بھائیوں سے شادی جائز تھی نسل کو چلنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ہے کہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کرائے، لیکن جب زوج کہا اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب شادی ہوئی بیوی کا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لولا حوا لم تکن انثى زوجا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتی. تو یہاں زوج کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوا کو آدم علیہ السلام کی بیوی کہا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کرایا حوا سے علیہ السلام. یہاں جو تخن خیانت ہے وہ آگے آنے والی آیت میں اس حدیث کی وضاحت کی جائے گی. آگے آنے والی جو آیت ہے، جب یہاں خیانت سے مراد والعیاذ باللہ خیانت جرم کی خیانت نہیں ہے، زنا اور دوسری چیزیں، خیانت سے مراد گناہ ہے، معصیت ہے. تو واقعہ آپ کے سامنے آئندہ پیش کیا جائے گا. جب ممنوعہ درخت کو کھایا آدم علیہ السلام نے تو وہاں بات پیش کی جائے گی جو آگے آنے والی آیت ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. وہاں پر بات بتائی جائے گی اور وضاحت کی جائے گی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہاں جنت میں رہیں سے بھی ایک بڑا دو اختلافی مسئلے ہیں. جنت کون سی جنت ہے؟ وہی وہ جنت ہے جس جنت میں دنیا جب ختم ہوگی سب مریں گے، پھر مسلمان و متقی جنت میں جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی، وہ جنت ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ تو دو گروہ ہوا ہے، معتزلہ کا ہے اور کچھ دوسرے علماء کرام بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اس جنت میں نہیں رکھا گیا جس جنت الخلد کہا جاتا ہے، اس میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی جنت، جنت باغ، جنت مانے باغ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت استعمال کیا ہے باغ کے معنی میں بہت سی آیتوں میں قرآن کریم میں، بلکہ جہاں بھی استعمال کیا اکثر جو وہ جنتی استعمال کیا. وَبَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. اور ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا جیسا کہ باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا. تو جنت تو گویا کہ دنیا میں کوئی جنت تھی، اوپری حصے میں تھی، اور پھر اس کے بعد اس میں آدم علیہ السلام کو رکھا، آدم حوا علیہ السلام. یہ معتزلہ کہتے ہیں اور دوسرے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آدم اس جنت میں کوئی جاتا ہے پھر نکلتا نہیں، اس لیے کہ اس جنت میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. جب اس جنت جائیں گے جو جائے گا کبھی نکلے گا نہیں، اور اس جنت میں کوئی چیز ممنوع نہیں، ادھر ممنوع کیا اللہ تعالیٰ نے، منع کیا ایک درخت کا کھانا. وہاں تو ہر چیز ملے گی، کوئی چیز منع نہیں ہے، جنت کی تمام چیزیں. تو اس لیے معتزلہ اور ایک فرقہ یہی کہتا ہے پھر ایک ابلیس کیسے گیا بہکانے سے جنت سے نکال دیا گیا. تو اس طرح بہت سے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، ان کی بات مانی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد پھر یہ کہ اللہ سے اہبتو کا آگے اترو، تو اہبتو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اترنے کے معنی میں دنیا میں بھی. اہبتو مصر فإن لكم ما سألتم، آگے سورہ بقرہ میں آئے گی، تم کسی شہر میں اتر جاؤ. تو حبوط سے مراد ہے آسمان والی جنت سے نہیں بلکہ زمین کی اوپری حصے میں باغ تھا جہاں اتارا آدم علیہ السلام کو، اور اس سے نیچے اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ معتزلہ کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کرام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت وہی ہے جنت الخلد. جہاں دنیا ختم ہوگی تو جنت و جہنم جو موجود ہے
وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے کہا. اسی پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے تقریباً وہی جنت ہے. دلیل ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں تکرار ہوئی، کلامی لڑائی ہوئی بات کی. تو موسیٰ علیہ السلام کا آدم آپ وہی ہیں جس نے کہ آپ نے ہم کو جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا. تو دنیا کی اگر جنت ہوتی، باب ہوتا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا تھی آدم علیہ السلام. اس مراد وہی جنت خلد ہے. پھر یہ ہے اس کا جواب جو معتزلہ کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دائمی جنت میں رہنا ہے، کبھی نہیں نکلنا ہے اور کوئی چیز منع نہیں ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں جو چیز ملے گی جنت، اور وہ جب دنیا ختم ہوگی تب جو جنت جائے گی، جنت میں جائیں گے. یہ تو شروع کی بات ہے. تو شروع میں ایسا ہوا ہے، جنت سے نکلے ہیں، فرشتے نکلتے ہیں جنت سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پہ جنت میں نہیں گئے، نکلے وہیں نہیں رہ گئے، نکلے وہاں سے زیارت کی جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو دائمی جنت میں رہنا ہے، کوئی نعمت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جنت میں جب جائیں گے، جب یہ دنیا ختم ہوگی اور جب متقیوں کی جنت بنائی گئی، اس جو ہے اس جنت اس وقت جائیں گے. تو یہ جنت کی خوبیاں خصوصیات ہیں. اور یہ تو ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد امتحان ہوا، اس کے بعد مسجد ملائکہ بنایا. اب جنت میں رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا یا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. تو جنت سے مراد صحیح ہے کہ جنت خلد ہے، اس میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جب ایک چیز سے منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہم کو، جنت نکلنا آدم علیہ السلام. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب رہائش کے لیے دیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا صلی اللہ تعالیٰ نے. اسکن کا اسکن، آپ رہیے. تو اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنے گھر میں کہ آپ میرے گھر میں رہیے، اس کا مطلب نہیں اس گھر کا مالک ہو گیا، گھر کا مالک نہیں ہوا، وہ رہنا اور نکلنا ہے جب وہ چاہے گا. تو اس لیے ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اس لیے کہ شروع میں بات ہے ان کو زمین میں خلیفہ بنانا تھا، زمین میں خلیفہ. پھر جنت میں داخل کرنے کی حکمت کیا ہے، اور پھر جو انہوں نے ممنوع درخت کھایا، کیوں کھایا، تو انشاءاللہ عصمت انبیاء علیہ السلام پر آنے والی آیت پر بات پیش کی جائے گی. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کہا ان دونوں سے کہ اور آپ دونوں کھائیں جنت میں سے رغدن. رغدن کہتے ہیں تین معنی میں آتا ہے. کھانے کی لذت جب ہے جب خوب زیادہ ہو، کثیر کے معنی میں، کثیر. اور رغد کے معنی ہے وسیع، وسیع کشادہ زیادہ ہو. اور اسی طرح رغد کا مطلب یہ ہے کہ مزہ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوب خواہش کے ساتھ. لیکن فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، کہتے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. تو ہنی کہتے ہیں پہلے کھانے کو، مری کہتے ہیں بعد کے کھانے کو، آخری کو. معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر شروع میں تو خوب مزہ لے کے کھا رہا ہے اور بعد میں اٹک گیا تو یا کوئی اور پریشانی ہو گئی تو اس لیے ہنی مری دونوں کہتے ہیں. یعنی شروع سے لے کر آخر تک آپ اچھی طرح کھائیں، ٹھاٹ کے ساتھ، مزے لے کر خوب. تو بہت زیادہ رغدن کا معنی یہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت کشادہ ہے، کثرت سے ہی ہے. اور حلال، بعد میں کا تیسرا معنی حلال ہے رغد کا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آزادی دے دی، پابندی نہیں لگائی، نگرانی نہیں کی. نگرانی اگر انسان کو کہے کھانا کھاؤ اور کوئی نگرانی بھی کرے تو کھانے کا مزہ نہیں ہے، دیکھ رہا ہے کیا کھائیں، تکلف ہوگا. کہا جہاں چاہیں آپ دونوں رہیں جنت میں،
جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی نگرانی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو یہ کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب آپ لوگ نہ جائیں۔ ایک چیز کا کھانا، ایک درخت کا کھانا جو منع کیا، صرف ایک درخت کا کھانا منع کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ امتحان کے طور پر، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ گویا فرشتوں کا امتحان ہوا، یہاں آدم علیہ السلام کا امتحان ہے، آدم و حوا علیہ السلام۔ فرمائے کہ اور نہ قریب جائیں اس درخت کے۔ اگر کوئی ہمیں دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتاتا کہ وہ درخت کون تھا جس سے منع کیا۔ تو اس میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ نہیں، اس لیے نہ کسی قرآن کی آیت سے نہ کسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کے کھانے سے منع کیا آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ نے بتایا یہ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں، یہودیوں کی روایتیں۔ کسی نے کہا کہ انجیر، کسی نے کہا کھجور، کسی نے کہا کہ کوئی شراب بننے والا درخت تھا جس سے شراب تیار ہوتی ہے، کسی نے کہا انگور، کسی نے کہا بالی جو بالیاں ہوتی ہیں، کسی نے کہا گندم۔ تو یہ 6 قول ہیں جو لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا۔ جو مقصد ہے بتانا یہ تھا کہ ایک ممنوع درخت، ایک درخت کو کھانے سے منع کر دیا کہ اس درخت کو کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کرنے کا ایک انتہائی بڑا اہم انداز ہے، قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، اس درخت کے قریب بھی مت جائیں، قریب بھی نہ جائیں۔ اس لیے کہ اگر قریب جائیں گے تو اس میں ممانعت جو ہے، اس میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں، قریب بھی نہ جائیں۔ اب دیکھنا، چھونا، یہ سب زنا کی قریب جانا ہوا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ قریب جائیں گے تو ہو سکتا پڑھ لیں نماز نشے کی حالت میں۔ تو جب جو قریب جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا یہ تھا کہ ان دونوں درخت، اس درخت کو نہ کھائیں، آپ دونوں اس درخت کو نہ کھائیں، اس کے پھل کو نہ کھائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کا انداز یہ اختیار کیا کہ اس درخت کے قریب ہی نہ جائیں کہ کھائیں، اسے اگر قریب جائیں گے تو کھانے کا خطرہ ہے، کھا لیں گے۔ یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو دونوں ہو جائیں گے ظالموں میں سے، ہو جائیں گے ظالموں، جہاں کھایا ظالموں میں سے ہو گئے، جہاں کھایا فوراً کھایا کہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ یہاں ہم جانتے ہیں ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم اللہ تعالیٰ پر کوئی کرے، وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا شرک یہ ہے کہ انسان بندوں پہ کرے، بے عزتی کرے، مال لوٹے، یہ ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ اور معصیت کرے، نافرمانی کرے۔ تو جو اللہ پہ ظلم ہے شرک، بندے پہ ظلم کرتا ہے وہ ہے ظلم، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے یہ گناہ ہے، معصیت ہے۔ یہاں یہی ہے معصیت، جہاں آپ نے درخت کھایا اسی وقت فوراً آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ظالموں میں ہو جائیں گے۔ اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو
बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जन्नत में रहें और इस दरख्त को न खाएं, उसके करीब भी ना जाएं। ये फरमाया। अब क्या हुआ तो वो इंशाअल्लाह आगे आने वाली आयत है जो फरमाया फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। वहाँ पर वज़ाहत और तफ़सील से आपके सामने बात पेश की जाएगी। अब इस आयत से जो हमें बातें मालूम हुई हैं, जो फ़ायदे मालूम हुए, वो फ़ायदे आपको हम बता दिए जाएँ इख्तिसार के साथ। पहली बात ये मालूम हुई कि बीवी के लिए रिहाइश शौहर के ज़िम्मे है। बीवी को रिहाइश देना ये शौहर के ऊपर है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आदम अलैहिस्सलाम से खिताब किया, ये नहीं कहा कि ये आदम और हव्वा आप दोनों जन्नत में रहें। आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आदम आप और आपकी बीवी जन्नत में। आगे दोनों को कहा खुला वला तकरबा, ये फतकूना, ये दोनों को एक साथ कहा अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन जहाँ रिहाइश की बात आई वहाँ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम खिताब किया और कहा कि आप और आपकी बीवी जन्नत में रहें। तो इससे बात मालूम हुई कि शौहर के ज़िम्मे है रिहाइश अता करना। दूसरी बात इससे मालूम हुई कि रिहाइश में बीवी शौहर के ताबे है। रिहाइश में बीवी शौहर के ताबे है, यानी शौहर जहाँ रहेगा वहीं बीवी रहेगी। शौहर जहाँ रहेगा वहीं बीवी रहेगी। झोपड़ी में रहे, टूटे फूटे मकान में रहे, आलीशान महल में रहे, शौहर की जो इस्तिताअत है जहाँ वो रहेगा वहीं उसकी बीवी रहेगी। और इसीलिए चाहिए, यही असल है कि शौहर जहाँ रहे वहीं उसकी बीवी भी रहे। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, इससे बात मालूम हुई। इसी तरीके से तीसरी बात ये मालूम हुई कि घर का मकसद सुकून है। घर का मकसद सुकून है, राहत है, आराम है। इसलिए इसी इंसान को अपनी अगर एक चारपाई की भी जगह है तो वहाँ जाकर सुकून मिलता है। और बहुत ऐसा होता है दूसरी जगह चला गया नींद नहीं आती। इसलिए सफ़र को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदाब का एक टुकड़ा कहा है। अपने घर से दूर होता है और खाना और पीना और सोना सबकी मशक्क़तें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो में डाला आप सफ़र को। तो घर जो बात बताई गई ये इसका मकसद राहत और सुकून है। सुकून जो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, चौथी बात ये मालूम हुई। इससे बात मालूम हुई जन्नत में सुकूनत आर्जी है। जन्नत में जो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में जो जगह दी गई ये आर्जी अभी जगह थी। दायमी जब होगी, जब खलीफा बनेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर उसके बाद दायमी होगी जन्नत। और अभी ये आर्जी जन्नत उनको अता की गई, इसलिए कि ये मिल्कियत नहीं थी। और जब जाएंगे तो फिर ईमान और अमल साले की बदौलत वो मालिक होंगे जन्नत। पांचवी बात ये मालूम हुई कि ग़िज़ा में, खुराक में बीवी शौहर के ताबे नहीं है। ग़िज़ा और खुराक में इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ वकुला मिन्हा रगदन वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। हाँ, ये फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आप खाएं अपनी बीवी को खिलाएं, जो खुद पहने अपनी बीवी को पहनाएं। वो इसलिए बताया कि अच्छा आप खाएं तो अच्छा बीवी को भी खिलाएं। ये नहीं कि आप अच्छा खाएं और बीवी को बचा हुआ खिलाएं। आमतौर पर हमारे यहाँ आज भी यही होता है कि मर्द हज़रात पहले खा लेते हैं अच्छा सा, बोटियाँ सब खा जाते हैं और औरतों को बचा हुआ सिर्फ सालन वगैरह मिलता है, बोटियाँ तो कुछ नहीं मिलती है। तो ये जो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये फरमाई कि अगर आप अच्छा खाते हैं तो बीवी को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहने बीवी को अच्छा पहनाएं। लेकिन इसमें खाने में, खुराक में बीवी के ताबे नहीं हो सकता। बीवी खुराक ज़्यादा हो, कम हो, शौहर की ज़्यादा हो, कम हो।
بیوی کی خواہش کچھ اور ہو کھانے کی تو اس میں وہ تابع نہیں ہے، خوراک میں شوہر کے تابع بیوی نہیں ہے۔ چھٹی بات معلوم ہے سد ذرائع، چھٹی یہ علماء کرام نے ایک اصول نکالا ہے اس سے، سد ذرائع اس کا نام ہے، فقہی اصطلاح کا نام ہے سد الذرائع۔ سد الذرائع، سد کہتے ہیں روکنے کو، ذرائع کہتے ہیں ذریعہ کی جمع ہے، یعنی وہ اسباب جو حرام کی طرف جاتے ہوں ان اسباب کو بھی منع کر دیا جائے، روک دیا جائے، اسے کہتے ہیں سد الذرائع۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا منع کیا لیکن کہا کہ درخت کے قریب میں مت جاؤ، یعنی درخت کے پھل کے کھانے کے جو بھی اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں ان سب سے منع کر دیا گیا، اور یہ اسلام میں ہے، پچھلی شریعتوں میں نہیں ہے، اسلام میں ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ بے حجابی یہ زنا کا ذریعہ بن سکتا ہے، بے حجابی حرام کر دی گئی، یہ سبب ہے، تو اسلام میں سد ذرائع روک دیا گیا۔ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ شراب بناتا ہے اس کو انگور بیچنا منع ہے، جس کو معلوم ہو کہ انسان شراب بناتا ہے انگور سے، اس کو انگور بیچنا منع ہے، اسلام نہیں بیچے گا، اس لیے کہ اس کو بیچیں گے تو شراب بنائے گا، ذریعہ نہیں، بس تو بظاہر حلال کو بھی جائز کو بھی روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جائز و حلال حرام کا ذریعہ ہے، اس کو سد الذرائع کہتے ہیں۔ یہ فقہی اصطلاح ہے اور اسی سے علماء کرام نے اصطلاح بنائی ہے، فقہاء اعلام نے سد الذرائع کی۔ ساتویں بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جو درخت کے کھانے سے منع کیا گیا اس کے پھل سے، یہ امتحان تھا آدم علیہ السلام، اور ایک طرح تربیت بھی تھی، جس بات انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی، ٹریننگ تھی آدم علیہ السلام، آئندہ کے لیے لائحہ عمل تھا، انسانوں کو بتانا تھا، ایک لائحہ عمل تیار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آٹھویں بات معلوم ہوئی کہ نکاح یہ پرانی سنت ہے، پرانی سنت ہے نکاح اور شادی۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ معصیت نافرمانی یہ ظلم ہے، جان پہ ظلم ہے، اس لیے آدم علیہ السلام فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے۔ اور دسویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو رہائش کی ضرورت پڑتی ہے، ضروری ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے آج کی باتیں پیش کی گئی ہیں، ایک آیت میں جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس سے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، فرشتوں کو جو سجدے کا حکم ملا، یہ جنت کے اندر ہے، جنت کے باہر۔ تو اس آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جنت کے باہر ہوا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ اور اپنی بیوی جنت میں جائیں، جنت کے باہر سجدہ ہوا، اللہ نے حکم دیا، جبھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں سجدہ کرایا اور یہ رہائش کے لیے الگ سے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ایک چیز ہو گئی، مسجود ملائکہ ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں کہاں جائیں گے، جنت میں رہیں گے۔ تو یہی صحیح ہے کہ جنت ہی میں سجدہ ہوا ہے، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے رہنے کا حکم دیا ہے آدم و حوا علیہ السلام، یہ کلام کیا اللہ سبحانہ۔ یہ ہے جو آج کی باتیں پیش کی۔ انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ اس کا تتمہ چونکہ دوسری آیت میں ہے، تیسری آیت میں ہے، آگے آنے والی آیتوں میں۔ اب منع کیا تو کیا ہوا، کیا درخت کھا لیا آدم علیہ السلام نے، کھایا تو کیا ہوا، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائیں گی۔ انہیں پہ اکتفا، وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔